کے باہر جا رہے تھے تو چند دوسرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے راستے میں دیکھا. وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے اور یہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ کر کے آئے ہوئے لوگ تھے. راستہ چلتے ہوئے نماز کی حالت میں ہی ان صحابہ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور قبلہ بدل چکا ہے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہو چکا ہے. تو باہر سے آئی ہوئی آواز کو سن کر کے وہ صحابہ اپنے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیے. اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, باہر سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے کسی نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا اور آپ جھک گئے رکوع میں, سب کی نماز گئی, نماز فاسد ہو گئی. باہر والے کی اقتدا نہیں کر سکتے, امام کی اقتدا کر سکتے ہو. جو تمہاری نماز کا امام ہے بس اس کی آواز پر تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو. باہر کھڑا ہوا اگر کوئی تکبیر بول دیا جو نماز میں نہیں تھا, حالانکہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے, وہ بھی اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے, اس کے باوجود بھی باہر والے کی اقتدا کرنے سے نماز فاسد ہو گئی, نماز سے تم نکل گئے. لیکن وہ صحابہ کا معاملہ دیکھیں, وہاں باہر والے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے, یہ پھر بھی گئے اور ان کی بات کو مان کر نماز بھی پڑھ لیے. وجہ یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا بولنا اور ہے. وہ صحابہ جس کی بات پہنچا رہے تھے وہ رسول اللہ کی بات تھی. وہاں تو اطاعت ضروری ہے, وہاں تو ماننا ہی ہے, وہاں نہ ماننے سے خرابی آ جائے گی. بہرحال اس بات پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا تھا. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. یہودیوں نے تان و تشنیع کیا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ان لوگوں نے قبلہ بدل لیا, اب تک کسی کا قبلہ بدلا نہیں تھا, فلاں فلاں باتیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیتیں اتار کر فرمایا, آپ ان سے کہیں نہ تم ہمارے قبلے کے پیروکار ہو اور نہ ہم تمہارے قبلے کے پیروکار ہیں. قبلہ کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ گیا. قبلہ خانہ کعبہ ایک مرکز کے لیے بنایا گیا. اصل قبلہ تو وہ ہے جس کی طرف یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ کیا, حضور کا چہرہ ہی قبلہ ہے. اگر حضور نہ پھرتے تو قبلہ کو کون پہچانتا؟ اگر حضور اس طرف منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے تو کیا کوئی اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا؟ اصل قبلہ تو حضور کی ذات ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا, ہاں وہ کعبے کا کعبہ ہے, وہ قبلہ اصل ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پر قبلہ بدل دیا. اور نبیوں میں میرے آقا کی خصوصیت ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیں گے تو پہلے کی امتوں میں قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے کچھ نبیوں کا, اور کچھ نبیوں کا خانہ کعبہ بھی بتایا گیا ہے.